بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے میرے بھائی، دوست اور میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس وجہ سے پریشان ہیں کہ روپیہ پیسہ بھی آتا ہے، کام بھی اچھا ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا وہ پیسہ جاتا کدھر ہے۔ ضروریات پوری ہی نہیں ہوتی، بجائے اس کے کہ تنخواہ وغیرہ بھی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود پریشانی نہیں جاتی۔ یہ ایک واقعی پریشان کن بات ہے۔ اب اس کے اوپر غور کرنا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی کوتاہی ہمارے اندر، کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوتی ہے جس وجہ سے یہ معاملہ ہوتا ہے، ورنہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پریشان نہیں کرتے۔ تھوڑے سے روپے پیسے میں بھی اللہ برکت ڈال دیتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے لاکھوں کے حساب سے آتا ہے، لیکن ان کے اخراجات آگے اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ خیر و برکت کو ہم نہیں سمجھتے، زیادتی کی دعائیں بھی مانگتے ہیں، یا اللہ تو زیادہ عطا فرما، اور یہ نہیں کہتے یا اللہ تو اس کے اندر برکت بھی ڈال دے۔ اب برکت والی بات سمجھ میں آ جائے تو اللہ ان پریشانیوں سے نجات دے دیتے ہیں۔ برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہوتی ہے تھوڑی سی چیز بہت زیادہ لوگوں کے لیے پوری ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا کھانا کئی آدمیوں کے لیے پورا ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا روپیہ پیسہ بہت زیادہ کام کر دیتا ہے۔ یہ ہوتی ہے برکت۔ آج برکت اٹھ گئی ہے، اللہ کو ہم نے ناراض کر دیا ہے، جس وجہ سے اللہ نے بھی اپنی رحمت والی چادر اتار لی ہے، پریشانیوں کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک مجرب وظیفہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں آ جائیں، رحمتیں ہی رحمتیں آ جائیں، اللہ کی ناراضگی ختم ہو جائے۔ اللہ جب راضی ہو جائیں گے، دیکھیں پھر تھوڑے سے پیسے سے بڑے بڑے معاملات آپ کے حل ہوں گے۔ اس کام کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی جائے۔ یہ 5 وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے۔ حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اگر ہم اللہ کے اس بلاوے کو سن کر، منادی کی اس آواز کو سن کر، آذان کی اس آواز کو سن کر اللہ کا یہ بہت بڑا جو حکم ہے اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مرد حضرات بھی اور خواتین حضرات بھی فوراً سارے کاموں کو چھوڑ کر سب سے پہلے اس کام کو کریں، نماز والا کام۔ تو انشاءاللہ پھر دیکھیں نماز کا پہلا فائدہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رزق کی تنگی دور کر دیتے ہیں، جس کے لیے ہم در بدر ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہی ہے کہ اللہ رزق کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ پھر اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، پھر اس کے چہرے کے اوپر صلحاء کا نور آ جاتا ہے۔ یہ فائدے تو دنیا کے ہیں، اور آخرت کے تو بہت بڑے فائدے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ
جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو بھی توجہ سے سن لیں۔ پہلے اس وظیفے کے اوقات کو سمجھیں، اس کی ٹائمنگ کو سمجھیں، جس طرح میں بتاؤں اسی طرح آپ کریں گے انشاءاللہ پھر بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ پہلی بات تو ذہن میں رکھنی ہے کہ نماز کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنی۔ وظیفے کے پڑھنے کے 3 ٹائم ہیں، ان تینوں ٹائموں میں سے جو بھی آپ کو آسان لگے اس ٹائم میں آپ پڑھیں۔ پہلا ٹائم فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 11 ہی مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اس کے بعد 40 مرتبہ سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے، اور سورہ کوثر پڑھنے کے بعد پھر اسی طرح آپ نے درود ابراہیم 11 مرتبہ اور استغفار 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اول آخر درود ابراہیم اور استغفار، درمیان میں 40 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ پڑھ کے آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں۔ دوسرا ٹائم عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب سے پہلے پہلے اسی طرح 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، 11 مرتبہ استغفار کریں، 40 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، اور بعد میں 11 مرتبہ درود ابراہیم اور 11 ہی مرتبہ استغفار کریں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ اور تیسرا ٹائم یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے پہلے آپ باوضو یہ عمل کرنا ہے، یہ نہ کہیں کہ باقی صبح کے وقت تو نماز پڑھی جاتی ہے، وضو ہوتا ہے، اور عصر کے بعد بھی نماز پڑھتے ہیں تو وضو ہوتا ہے، اور رات کو اگر وضو نہ ہو تو باقاعدہ آپ وضو کر لیں، اور اس کے بعد اسی ترتیب سے 11 مرتبہ درود ابراہیم، 11 مرتبہ استغفار، 40 مرتبہ سورہ کوثر، اور بعد میں 11 مرتبہ درود ابراہیم اور 11 مرتبہ استغفار کر کے دعا مانگیں۔ یہ 3 ٹائم ہیں، تینوں ٹائموں میں سے جو بھی آپ کو آسان لگے، جس ٹائم میں آپ کو فرصت ملے یہ عمل کریں، اور پابندی کے ساتھ یہ عمل آپ نے 40 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر دیکھ لینا کیسے خیر و برکت آتی ہے۔ کوئی بھی تنگی اور پریشانی اللہ رب العزت نہیں آنے دیں گے، اس کی برکت سے ساری تنگیاں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ میں دوبارہ تاکید کر کے پھر کہتا ہوں، ان کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی ضروری کرنی ہے۔ اور وہ لوگ بھی ذرا توجہ سے سن لیں جو کہتے ہیں بس ہم نے وظیفہ کیا، ابھی مصلے سے اٹھے نہیں تو دولت آ جائے گی۔ میرے دوستو، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ ہر کام کے لیے کوئی محنت ہوتی ہے، کوئی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ آپ یہ محنت کریں گے، یہ مشقت برداشت کریں گے، یہ وظیفہ اسی ترتیب سے کریں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا بھی مانگیں گے۔ جیسے جیسے آپ یہ وظیفہ کرتے جائیں گے، اللہ کی رضا اور رحمت آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کریں گے، اور مال و دولت حلال اور پاکیزہ طریقے سے خیر و برکت والی آپ کے پاس آئے گی۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔